صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، آپ علیہ السلام کے، اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، مدینہ طیبہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو خود عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ انصار کے لوگ روزانہ آپ علیہ السلام کے دیدار کے لیے آتے تھے پہاڑی کے اوپر، اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ کہہ رہے کہ میں نے اس وقت جب آپ علیہ السلام تشریف لا رہے تھے اور پھر میں نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا نا، تو میں نے کہا کہ مسلمانوں، جس نبی کا تم انتظار کرتے تھے وہ آج آ چکے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کا جب چہرہ دیکھا نا، وَعَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ كَذَّابٌ، کہتے اس وقت میں یہودیوں کا عالم تھا، لیکن سچی بات یہ کہ جب میں نے آپ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نا پہلی مرتبہ، تو میں نے کہا أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ كَذَّابٌ، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے اسی وقت مجھے جھٹکا لگ گیا کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی اور سچے نبی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے اندر ارشاد فرمائی ہے نا، وہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ حضور نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ آپ کا یہ جملہ تھا کہ افشوا السلام۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے سلام کو پھیلایا کرو، یعنی سلام کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ آتے جاتے سلام کیا کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کیا کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم دو آدمی بھی جا رہے ہو تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ درمیان میں پتھر یا درخت بھی آ جائے، پھر دوبارہ اکٹھے ہو جاؤ تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ افشوا السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ پھر آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی وَصِلُوا بِالْأَرْحَامِ، اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تو تم لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سب سے پہلی بات مدینہ طیبہ میں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی تھی، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت نماز پڑھو جب لوگ سارے سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرو، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھتے ساری میں سمجھ گیا کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہے، لیکن چونکہ میں مدینہ کے لوگوں کا ایک بہت بڑا عالم دین تھا اور یہودی مجھ پر بڑا اعتقاد رکھتے تھے، تو میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس جب آیا نا، تو میں نے دل میں تھا کوئی سوالات کروں گا، لیکن جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا نا آ کر، تو سارے سوالات کے جواب خود بخود مجھے مل گئے، میں نے کوئی سوال نہیں کیا، اور میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اور کلمہ طیبہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام، تمہارا یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مدینہ کے جتنے لوگ ہیں مجھے اپنا رہبر رہنما مانتے ہیں، مجھے اپنا عالم مانتے ہیں، اختلافات کے باوجود مجھ سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ بدگمانیاں بڑی کرتے ہیں، جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام، اگر ان کو دعوت دی جائے تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کی کہ حضور آپ دعوت دے کر دیکھ لیں، اگر تو یہ مسلمان ہو گئے تو میرے بارے میں بڑے اچھے کلمات کہیں گے، اور اگر مجھے کلمہ نہ پڑھا انہوں نے تو پھر میرے بارے میں دیکھنا کیا کہیں گے۔ اور عرض کیا کہ حضور میں ایک طرف ہو جاتا ہوں، آپ میری قوم کے لوگوں کو بلائیں، یہودیوں کو، اور بلا کر ان کو دعوت دیں، اور دعوت دینے سے پہلے اب میرے بارے میں پوچھ لیجیے گا عبداللہ بن سلام کیسا ہے۔
تو ان کی دوغلا پولیسی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک طرف کر دیا اور ان کے قوم کے لوگوں کو بلایا، یہودیوں کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کر ان سے فرمایا بھی تمہارے اندر کوئی عبداللہ ابن سلام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں عبداللہ ابن سلام۔ حضور نے فرمایا وہ کیسا آدمی ہے؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ عبداللہ ابن سلام جو ہے نا، ان کا پہلے نام حسین تھا صاد کے ساتھ، فرمانے لگے کہ وہ ابن سلام ایسا آدمی ہے کہ ہمارا رہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے، ہمارا قائد بھی ہے، اور بڑا بہترین آدمی ہے، وہ بھی بہت بہترین اور کمال ہے، اور اس کا والد اس سے بھی بڑا کمال تھا، یعنی باپ بیٹا دونوں ہی کمال تھے اور دونوں ہی رہبر رہنما تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بتاؤ، اگر عبداللہ ابن سلام جو ہے اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ ان یہودیوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ لے یہودیت چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم دین ہے۔ یہ جملہ جب انہوں نے کہا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام ذرا سامنے آؤ ان کے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آتے ہیں اور آتے سار کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اپنے یہودیوں کے سامنے جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھی دیکھو اب تو تمہارا بڑا قائد، تمہارا رہبر رہنما بھی مسلمان ہو چکا ہے، تو تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ اسی وقت یہی لوگ کیا کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ تو بندہ ہی اچھا نہیں ہے، نہ یہ خود اچھا تھا نہ اس کا باپ اچھا تھا۔ اسی وقت بدل گیا اور کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ اسد اور اسید اور کچھ لوگ اور بھی تھے جو یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ یہ حضرت یوسف بن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اپنے، اور میں نے خود اپنے کانوں سے سماعت فرمایا تھا کہ عبداللہ بن سلام 10 جنتی لوگوں کے اندر شامل ہے، یعنی ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ مجھے کسی اور کا تو نہیں پتا، لیکن میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن سلام جنتی لوگوں کے اندر شامل ہیں۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی شرف عطا فرمایا ہے، اور یہ سن 43 ہجری کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے، اور یہ بڑے بہترین قسم کی زندگی انہوں نے گزاری، بڑی زاہدانہ زندگی گزاری، اور یہ وہ واحد تھے یہودیوں میں، بہت کم یہودی آپ پر ایمان لائے ہیں، لیکن ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو عالم دین تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے، سمجھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ساری صفات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی نا اپنی کتاب تورات میں پڑھی تھی، اور جب حضور آئے تو میں نے ایک ایک صفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی کتابوں میں پڑھی تھی وہ بعین ہی آپ کے اندر شامل تھی۔ اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوئے مدینہ میں، اور یہودیوں کو بھی انہوں نے دعوت دی، لیکن یہودیوں کی بدقسمتی ہے کہ چند ایک کے علاوہ باقی لوگ ایمان نہیں لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔